شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین شیطان کو قید کر دیتا ہے اور شیطان کو قید کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام 11 مہینے میں چلتے چلتے اتنے عاجز ہو جاتے ہیں، اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور اتنے گناہ اور اتنی غلطیاں اور اتنے کوتاہیاں ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ آنے کے بعد بھی ہم سے وہ چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے لا کر یہ چیز بیان کی اور قرآن کی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنا رحم کیا کہ ہمیں یہ فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر کے اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ قرآن مجید پوری دنیا کا انسٹرکشن مینیو ہے جس میں ہم پڑھ کر کے، اس کو پا کر کے، اس کے اوپر تدبر غور و فکر کر کے ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ صحیح اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے جو اس مہینوں کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عنوان ہے روزے کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رمضان کی فضیلت میں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ یعنی جو قرآن آج ہمارے پاس ہے، جو اللہ کی کتاب آج ہمارے پاس ہے، جو پوری دنیا کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، جو پوری دنیا کو غلط راہ سے نکال کر اور سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے، وہ ہے قرآن۔ اور اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور رمضان وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا اور رحمتوں والا اور فضیلتوں والا اور جہنم سے آزادی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والا مہینہ ہے۔ ہم اپنی گناہوں کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے اس مہینے میں مغفرت کرا سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بے پایاں رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، اس کی رحمت ہم پر نازل کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے کرا لیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی تمام رحمتیں برکتیں کے پانے کے لیے ہم تمام کوششیں کریں۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ جب زندگی میں ہمیں کوئی انسان یا ہماری کمپنی کا باس ہمیں کوئی ایسا ریوارڈ، ایسی کوئی اچھی چیز دیتا ہے تو ہم اس کو پانے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں میرے باس کی نظر میں بہت بہترین انسان بن جاؤں، بہت بہترین امپلائی بن جاؤں اور بہت اچھا انسان بن کے اس فیکٹری کے اندر، اس کمپنی کے اندر ایک اچھا عہدہ پالوں۔ لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھانے کے لیے نہیں تھی، یہ مثال میں نے صرف ذہن یاب کرانے کے لیے بیان کیا۔ اللہ کی مثال کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک اعلیٰ ہے، اس کی مثال کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہ قدرت ہے، اللہ رب العالمین وہ مالک ہے جو ہم تمام لوگوں کا پروردگار ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک انسٹرکشن مینیو دیا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید پوری دنیا کا انسٹرکشن مینیو ہے جس میں ہم پڑھ کر کے، اس کو پا کر کے، اس کے اوپر تدبر غور و فکر کر کے ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ صحیح اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم اس ٹاپک کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اس بات پر کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو روزے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ میں نے اپنے تقریر کے شروع میں ایک آیت پڑھی جو سورہ بقرہ کی تھی
جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم لوگوں پر، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں رمضان کے، اور یہی وہ روزے ہیں جو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ایک بڑا شرف دیا، اور ہم پر الحمدللہ کرم کیا، ہم پر اللہ رب العالمین نے اپنا رحم کیا کہ ہمیں یہ فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر کے اور زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کی فضیلتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بے تحاشا الحمدللہ اس کی فضیلتیں ہمیں سنت کے مطابق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی فضیلتیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کر کے ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ۔ چند باتیں، چھوٹی سی باتیں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ فضیلت اللہ رب العالمین نے جو روزوں کی رکھی ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور وہ کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو ایک اچھی بڑی فضیلتیں دے کر کے کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ذکر کیا، اور اسی طرح کی احادیث بھی ہمیں کئی ملتی ہیں جس میں ہم پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے انشاءاللہ اس کو پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و احادیث میں یہ چیزیں بھی نازل کی ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور شیطان کو قید کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام 11 مہینے میں چلتے چلتے اتنے عاجز ہو جاتے ہیں، اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، اور اتنے گناہ اور اتنی غلطیاں اور اتنے کوتاہیاں ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ آنے کے بعد بھی ہم سے وہ چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے لا کر یہ چیز بیان کی، اور قرآن کی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اپنے گناہوں کے اللہ سے توبہ کرو، اور اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے، اس رمضان کے مہینے میں تمام وہ عبادات کر کے اللہ سے تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ یہی وہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ بھی فضل کیا ہے کہ ہم جو کچھ نیکی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا ثواب اس سے کئی زیادہ بڑھا کر کے ہم کو پیش کرتا ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی انسان آپ کو کوئی چیز دے رہا ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کو اس کے اندر اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں، تو کیا آپ اس کو پانے کی کوشش نہ کریں گے؟ کیا آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیں گے؟ لازمی لیں گے۔ اور یہ پوری دنیا کا ایک شعور ہے، یہ دنیا کے اندر جو دنیا میں لوگ آئے ہیں، اس طریقے سے ذہن ہم لوگوں کا دنیا میں بھاگتا ہے، اس کو دنیا میں بھگانے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، لہٰذا اس کو اختیار کریں صرف قرآن و احادیث کی روشنی میں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے فضیلت والی رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، دوسری جگہ اللہ نے لیلۃ المبارکہ اس کو کہا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے میں نازل کی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو ہم پر نازل کر کے بہت بڑا کرم کرتا ہے، اور ایسا کرم کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کو کسی اور مہینے میں نہیں ملتی۔ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، اسی طریقے سے یہ فضیلت ہمیں اور مہینے میں نہیں ملتی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم تقوی اختیار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کر کے اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر اس سے گڑ گڑا کر توبہ کر کے اپنے ان گناہوں کو بخشوا لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ تیسری اہم بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی آج ہم کو ملی ہے، نہیں معلوم کہ اگلے رمضان میں بھی زندہ رہوں یا آپ میں سے کوئی زندہ رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کی عمر لمبی کرے اور سب کو قرآن و احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ مجھے بھی اللہ رب العالمین قرآن و احادیث کی روشنی میں اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم رمضان کے تعلق سے آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے، آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ قرآن و احادیث کی روشنی میں اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں۔ لوگوں تک پہنچانے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نیکی جو ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، ہماری اس میں کوئی اس طریقے سے طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کے بنسبت اس کام کو کر سکیں۔ یہ تمام کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کام لے رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو قبول کرے اور پوری کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس رمضان کو خوشگوار اور بہترین بنائے، جو پوری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا پیغام بنے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین امن، شانتی، پیار، محبت قائم کرے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی قبول کرے، اور ہماری تمام تمناؤں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے قبول کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔